عارف صاحب ایک سوال پہلے اسی پہ آپ بتا دیں، فوکس بہت زیادہ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر تھا، اس میں جو بڑا لائن شیئر جس کا ہونا چاہیے تھا اکانومی کے توجہ کا، مجھے لگتا ہے وہ ساروں نے توجہ ہٹائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پرابلم کمپلیکیٹ ہوتی جا رہی ہیں بجائے سیدھی ہونے کہ روز زور اس پہ ہے کہ کس کو جیل میں ڈالنا ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ خواب جب آپ دکھاتے ہیں تو لوگوں کی ہوپس بہت ہائی ہو جاتی ہیں، اور پھر جب آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے تو یہ ایک بات ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے اندر لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے تو یہ زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے۔ ایسی بھی تحفظات اب لوگوں کے دلوں میں ہیں، 4-5 ماہ میں دیکھ کے یہ بھی ابتدا باتیں میں کچھ دیر تو یوں لوگ سوچتے ہیں کہ دیکھیں جی طوفان تھا جس میں یہ آئے اور اکانومی تھی، اور اس میں جو اب سنبھال لیں گے، آہستہ آہستہ سنبھال لیں گے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کافی عرصے سے اصطلاحوں میں الجھے ہوئے ہیں معیشت میں، اور بہت سارے لوگوں کو وہ اصطلاحیں اب سمجھ آنے لگ گئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لفظ استعمال ہوتا تھا ٹریکل ڈاؤن، اب ٹریکل ڈاؤن اثرات یعنی کا، اور پھر ایک اور اصطلاح ہمیشہ جب بھی کہ جی اس کا اثر جو نا عام آدمی پہ نہیں پڑے گا۔ اچھا مجھے نہیں پتا کہ عام آدمی کہاں رہ رہا ہے اور معیشت سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ کہاں رہ رہے ہیں، کیونکہ جو ٹریکل ڈاؤن اثرات ہیں نا ان کے للو تللوں کے جتنے بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں اس کا اثر عام آدمی پر یہ ہو رہا ہے کہ وہ بیچارہ، یعنی یہ ایک زمانے میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں کہ جو ظفر صاحب وہاں تشریف لے گئے نیو یارک میں، تو انہوں نے تقریر کی کہ جی جب سے ہم ایٹمی طاقت بنے ہیں تو پاکستان اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس کی طرف کوئی آنکھ نہیں اٹھا کے دیکھ سکتا۔ تو میری تقریر اس کے بعد تھی، یعنی دوسرے دن اگلے دن دوبارہ پھر ہمیں کسی ہلٹن میں تھے، تو وہاں میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ظفر صاحب نے کل یہ بات کہی، تو میں نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ تو واقعی اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس کی طرف آنکھ کوئی اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، لیکن پاکستانی اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس کی طرف کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کچھ نہ کچھ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستانی جو ہے اس کی حالت جو ہے وہ بدلتی، سدھرتی، چونکہ عام آدمی جو ہے وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس نے آپ دیکھیں ہائی ہوپس کتنی ہوئی۔ یہ بات خان صاحب محترم سے جب وہ پرائم منسٹر نہیں بنے تھے تو میں نے یہ ہائی کورٹ بار میں بلایا، تو میں نے انہیں کہا کہ خان صاحب بات یہ ہے کہ آپ کا بڑا زور ہے اس پہ کرپشن پہ، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کچھ اور بھی بولیے کہ محض کرپشن جو ہے یہ ایک پریشر گروپ کا ایجنڈا تو ہو سکتا ہے، جو یا کسی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کا تو ہو سکتا ہے کہ جی ہم کرپشن کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اسی طرح جس طرح ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کھڑا ہو جائے کہ ہم فحاشی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، تو فحاشی کے خلاف جنگ، کرپشن کے خلاف جنگ، یہ یہ ٹوٹل نہیں ہے، اسے آپ سوسائٹی کا ایک خاص حصہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں کرپشن ہے۔ آپ کو کیپیسٹی ان میں نظر آئی ٹو گو اینڈ ٹو رول، دیکھیں آپ کو ایک کیپیسٹی چاہیے ہوتی ہے، صلاحیت چاہیے ہوتی ہے معاملات کو لے کے آگے چلیں گے۔ مذاق بہت کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ہر معاملے میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ کو کہیں ٹیم بدلتی ہوئی نظر نہیں آئی، لوگ وہی کہ وہی موجود ہے۔ آپ نے اگر ڈیلیور کرنا ہے تو کیا دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ اتنا آپ کا یعنی ایجنڈا جو ہے ایمبیشیس ہے، آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم آئیں گے تو یوں دیکھیں کہ ساری صورتحال بدل جائے گی، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح کے خواب ہم نے دیکھے اور آپ نے سنے سب نے۔ اس کے بعد آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ نے ایک کہا جی میرٹ نمبر 1، میرٹ نمبر 2، آپ کی لوگ سلیکشن دیکھتے ہیں جی میرٹ نمبر 1 جو تھا آپ نے ایک چیف منسٹر بنایا۔ ڈونٹ پلے ود پیپل، اور ان کے ساتھ اتنا مذاق آپ نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ لوگوں کی یادداشت کمزور ہے اور نہ لوگ ذہنی طور پر اتنے معزول ہو چکے ہیں کہ انہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ کے اپنے مسائل ہوں گے کہ جی کسی کو کوئی پسند نہیں ہے، لیکن خان صاحب جن سے لوگ توقع کرتے تھے کہ بھئی وہ ان سب چیزوں سے ماورا ہیں، ابو ہیں، انہیں چاہیے یہ تھا کہ بھئی جو مرضی ہوتا رہے، میں ایسا شخص لاؤں گا جو ڈیلیور کر سکے۔ اب ڈیلیور کرنے کے لیے کمپیٹنس بھی ضروری ہوتی ہے، شخصیت کا بھی ہونا ضروری ہے۔ آپ ایک چیز دیکھیں، میں عرض کروں، آپ نے معیشت کے بارے میں بات کی ہے، معیشت کے بارے میں اب تک کیوں تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ چلو باقی چیزیں تو میری سمجھ سے بالا تر ہیں، میں بھی یعنی کہ جی وہ اصلاحیں میں نہیں سمجھ سکتا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ پاکستانی جو ابتدا میں ایکسپیٹریٹ بہت پرجوش تھا۔ میں اس الیکشن کے فوری بعد امریکہ گیا،
یقین مانے مجھے اتنی خوشی ہوئی اور میں نے یہ بات آ کے کہی کہ میں نے کہا میں نے پاکستانیوں کے اندر ایکسپیٹریٹس کے درمیان اتنا جوش اور ولولہ دیکھا ہے، اور میں نے کہا یہ پہلی دفعہ خان صاحب کی طرف سے ہوا ہے۔ وہ جوش اور ولولہ تب قائم رہتا، انویسٹمنٹ میں ٹرانسلیٹ ہوتا اگر ندیم ملک صاحب پاکستان کے اندر انہیں لا اینڈ آرڈر سچویشن بدلتی ہوئی نظر آتی، پاکستان کے اندر انہیں صورتحال ایسی نظر آتی کہ ہم محفوظ ہیں۔ کہاں گئے وہ ڈاکٹرز، کہاں گئے وہ لوگ جو یہاں آنا چاہتے تھے؟ آپ انہیں امیدیں دیکھیں، ہوتا کیا ہے، پرسیپشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ یہ جو وقت ہے نا جسے آپ ہم سے مانگ رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں وقت تو دیجئے، 4-5 مہینے کافی نہیں ہوتے، 4-5 مہینے امیج بنانے میں بڑا رول پلے کرتے ہیں اور امیج برباد کرنے میں بھی بڑا رول پلے کرتے ہیں، چونکہ آپ کا جو امیج خراب ہو جاتا ہے اسے بلڈ آپ نہیں کر سکتے، چونکہ آپ جب آئے تھے تو آپ کا وہی پیس ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے یہ سمجھا، شاید ہمیں بھی، یعنی آپ لوگوں کو یہ سمجھ، یعنی آج بڑی خاص آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم آئے ہیں جی کرپشن کے خلاف لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں۔ حضور یہ بات نہیں تھی، لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا ان لوگوں کے خلاف جو انکمبرز تھے اور جن پہ کرپشن کے الزامات تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کی کرپشن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت برباد ہوئی ہے، ہماری زندگیاں برباد ہوئی ہیں۔ آپ سے وہ یہ توقع کرتے تھے کہ آپ انہیں ہر سیکٹر میں، صحت کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں، اکانومی کے معاملے میں آپ انہیں وہ کچھ ڈیلیور کریں گے جس سے ان کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ آپ آ کے آپ نے لگا دیے ہیں لوگ جو ہر ٹی وی سٹیشن پہ بیٹھ کے صرف ایک ہی گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ شپنگ کا منسٹر ہے تو اس کا کام بھی یہی ہے کہ جناب وہ بھی لے کے حساب بیٹھا ہوا ہے کہ جناب فلاں کو ہم چھوڑیں گے نہیں، اور کوئی منسٹر مجھے اس کے علاوہ نظر نہیں آتا، اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شاید انہوں نے پڑھا ہی اتنا ہے۔ بابے دا قرآن آپ نے پڑھی نا، ایک بات سنی ہوئی ہے کہ بابے کا قرآن صرف انہوں نے اتنا یہی لفظ سنے ہیں کہ جناب ہم کرپشن مٹائیں گے، ہم کرپشن، اور وہ ڈاکو ہیں جو، بھائی بات سنیں، ڈاکو، چور اور لٹیرے، کیا یہ لفظ استعمال کرنے سے آپ کا کام چلے گا؟ وائی ڈونٹ یو یوز اے سافٹ لینگویج؟ بات یہ ہے کہ ان کا کیا ضرورت ہے اس طرح کی کنٹروورسی میں الجھنے کی؟ اپنا کام اگر آپ کر رہے ہوں، دیکھیں اگر یہ سمجھیں ندیم صاحب کہ لوگوں کو اس طرح الجھا کر یہ اپنا کام چلا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لوگ کرپشن کے خلاف ہیں، ڈاکو چور لٹیروں کے خلاف ہیں، لیکن لوگ اس کے برعکس ان سے بھی کچھ چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صبح و شام یہی بجاتے رہیں اور اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ جناب ڈاکو چور لٹیرے اگر گئے ہیں، میں یہ اصلاح بائی نہیں کر رہا، تو نہ میں کسی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں، میں انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، کوٹ، کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ڈاکو چور لٹیرے چلے گئے، اب بڑے صالحین آ گئے ہیں، اب ریفارمرز آ گئے ہیں، تبدیلی آ گئی ہے، تو تبدیلی لوگوں کو تو ابھی صرف یہ ہے کہ جو تبدیلی کا گانا گاتا تھا وہ گورنر سندھ بن گیا ہے۔